السلام علیکم۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھی شادی کے حوالے سے، اور خاتون نے بڑی بہترین اور زبردست باتیں کی تھیں، اور واقعی جو ہے ہمارے یہاں شادی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لڑکا جو ہے 500,000 روپے دے کے زنا کر لے گا، لیکن اس کو اگر شادی کرنی ہے تو پہلے اس کو 30 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں۔ ایک باپ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے اچھے گھر میں جانی چاہیے، مالدار والے گھر میں جانی چاہیے، اور اس کے پاس 2-3 لاکھ مہر بھی ہونا چاہیے، سونا بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ باپ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے کو بھی یہ جمع کرنے میں اپنے 60-70 سال لگ گئے نا، تو ایک 20 سال کا 25 سال کا 30 سال کا لڑکا کہاں سے لے کے آئے گا؟ شاید میں غلط ہو سکتی ہوں، لیکن اگر ہم دین کو دیکھ کے چلے، اسلام کو دیکھ کے چلے، تو ہمیں سمپل نکاح کرنا چاہیے۔ اب آج کی ڈیٹ میں کیا ہے، ہم بہت سارے بدعتیں لے کے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اب دیکھیے ہماری بہنیں جو ہے اوور ایج ہو گئی ہے۔ اب میں نے اپنے خاندان کی بات کروں تو یہاں پہ پہلے یہ کہ بھائی اگر لڑکی کی بھی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے 2 تولے 3 تولے 1.5 تولے یہ مت جو بھی ہے کہ سونا آپ نے بنانا ہے، پھر اس کے لیے جو اپنا جہیز کا سامان ہے وہ بنانا ہوتا ہے، پھر شادی پہ جو تھوڑا بہت خرچہ ہے وہ سارے کرنا ہی ہوتے ہیں۔ اوپر سے لڑکے کی بھی اگر بات کر دی جائے تو لڑکوں کی طرف سے بھی یہی کہانی ہے کہ جی پہلے 2-3 تولے جو وہ زیور ہونا چاہیے لڑکے والوں نے بنانا لڑکی کے لیے، اور پھر جو شادی بیاہ پہ جو خرچے آتے ہیں وہ سارے وہ ایک الگ مطلب عذاب ہی ہے وہ۔ جبکہ میں نے خود یہاں پہ اپنے دیکھا ہے کہ آس پاس ہی کہ وہ بڑی بہترین قسم کے کام کرتے ہیں کہ سادہ سی شادی کر دیتے ہیں، کہ یہاں ہمارے پڑوس میں ہی شادیاں کی ہیں ماشاء اللہ، 2-3 لڑکوں کی انہوں نے کی، اور سکون سے گئے، سادہ سی شادی کی، نکاح کیا، اور بعد میں گھر میں انہوں نے ولیمہ کر دیا، اور حالانکہ وہ خرچہ علاقوں میں بھی کرنا چاہتے تو ماشاء اللہ وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، وہ کر سکتے تھے۔ میرے اپنے ایک دوست کی شادی ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو یہاں سے ان کے کچھ ہی لوگ گئے، اس کے والد صاحب گئے تھے، والدہ نہیں میرے خیال سے، اور وہاں جا کے نکاح کر کے اور وہاں جو ہے رسم کرنی تھی کر کے، اور پھر یہاں آ گئے۔ مطلب ایسا کوئی نہیں انہوں نے ڈرامہ کیا کہ یہاں سے بارات لے کے جائیں گے اور پھر وہ وہاں سے وہ اتنا دھوم دھڑکا کریں گے، یہاں آئے اور یہاں آگے انہوں نے ولیمہ کر دیا۔ تو مطلب گنجائش تھی تو ٹھیک ہے، انہوں نے ولیمہ بھی اچھے طریقے سے کر دیا، لیکن اتنا بڑا عذاب پتہ نہیں کیا بنا دیا یہاں پہ کہ کیا بولے بندہ۔ اوپر سے مذہب کے حوالے سے تو بات کیا کریں کہ جو مذہبی لوگ بھی جو بڑے دعوے دار ہوتے ہیں کہ جی ہم بڑے مذہبی ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ تو یاد ہوتا ہے کہ حق مہر ہم نے اسلام کے لحاظ سے لکھوانا ہے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ بھائی اسلام میں جو اپنا کیا کہتے ہیں یار اس کو، لڑکی کے لیے جو سامان وغیرہ دیا جاتا ہے کہ یہ سامان وغیرہ نہیں ہے، آپ نے خود کا انتظام کرنا ہے۔ جیسے مفتی طارق مسعود نے بیان کیا تھا، انہوں نے شاید کہا بھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو انہوں نے صاحب بول دیا تھا کہ میں کوئی سامان نہیں دوں گا، لڑکی کے لیے جوڑا بھی آپ تیار کریں گے۔ جبکہ یہاں پہ جو بڑے بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو وہ نکاح میں جو حق مہر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسلام کے مطابق لکھوانا ہے، باقی لڑکی سے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سامان کہاں سے لیا ہے، اس کی وارنٹی ہے کہ نہیں ہے، کتنے کا آیا، تو وہاں ان کو غیرت نہیں جاگ رہی ہوتی ہے ان کی، تو وہاں بےغیرت بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہیز بھی لیں گے اور پھر لڑکی والے جو خرچہ کریں گے سارے، تو وہاں پہ مطلب کھانے وغیرہ میں بھی بعض اوقات کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں یا اور کئی چیزوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کو غیرت نہیں آئے گی۔